اسلام انصاف کو بناتا ہے، اسلام انصاف پیدا کرتا ہے۔ امیر ہو کہ کوئی ہو، اس کو بھی کٹگھرے میں آنا پڑے گا۔ عمر فاروق کٹگھرے میں کھڑے ہیں اور صاف عباس کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، بس صرف 5 منٹ چاہوں گا میں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے چیف جسٹس صاحب مائی لارڈ، مجھے انصاف، آئی وانٹ ٹو جسٹس، آئی وانٹ ٹو انصاف، مجھے انصاف چاہیے، مجھے جسٹس چاہیے۔ مجھے نہیں کچھ چاہیے کہ امیر المومنین ہے کہ نہیں ہے، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا کہ نہیں امیر المومنین ہے تو مجھے قتل کر دیں گے، نہیں، لیکن وہ امیر المومنین تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اتنے میں پھر حضرت عباس بولنے لگے، جج صاحب ایک بات اور بولو، وہ جو پرنالہ لگا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے مشورے سے لگا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے نشان دے کر خود کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ اور مجھے کہا کہ اے چچا آپ میرے کندھے پر آ کر کے اس پر نالے کو لگائیے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا ہے۔ حضرت عباس سے چیف جسٹس نے کہا کہ اینی آئی وٹنس، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو فوراً گئے، انصار کو لے کر آئے، تو 2-3 صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے چیف جسٹس جج صاحب، انہوں نے جو باتیں کہی وہ بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے کہا اے عباس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا، آؤ جیسے محمد نے لگوایا تھا میں آج تمہارے پرنالے کو ویسے ہی لگواتا ہوں۔ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا، جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ہم محل کے اندر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، وہ امیر المؤمنین کھڑا ہوتا ہے، حضرت عباس کو کھڑے کرتے اپنے کندھے پر اور پرنالے کو سیٹ کرتے ہیں، اس پائپ کو لگاتے جس سے پانی نیچے نکلتا ہے۔ یہ عمل دیکھ کر حضرت عباس نے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر، ان کی عدل کو دیکھ کر، ان کی اس انصاف کو دیکھ کر حضرت عباس نے اس گھر کے مسجد نبی کے اندر دے دیا۔ ہے کوئی حکمران ایسا بتاؤ آج کی تاریخ میں؟ تقریباً 5000 ایسے ایم پیز ایم ایل ایز ہیں، 500 پچھلے جب سے آزاد ہوا ہے بھارت تب سے لے کر آج تک، جن پر ریپ کے کیسز ہیں، جن پر چوری کے کیسز ہیں، ڈاکے ڈالنے کے کیسز ہیں۔ ہے کوئی مائے کا لال جو ان پر کیس چلائے اور ان کے اوپر ٹرائل شروع کرے؟ نہیں چلا پاؤ گے۔ کیوں؟ تمہارے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی نظام ہے کہیں پر تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ برابری کا نظام اگر کہیں پر ہے، مساوات کا کوئی نظام اگر کہیں پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن کے اندر ہے۔ اور صاف لفظوں میں کہا ہے انصاف کرو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جن کا جو حق ہے پورا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلے کرو لوگوں کے بیچ میں، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے بیچ میں، بین الناس ہیومن بینگز، when you become chief justice and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar. جھوٹے پن کی وجہ سے نہیں، سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اس جلسے میں، آپ کے اس پروگرام میں مجھے آ کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے مہمان مقرر شیخ مولانا جرجیس انصاری صاحب، میں بھی ان کا بچپن سے فین رہا ہوں، ہم پڑھنے کے زمانے سے بھی ان کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ تو بہرکیف آپ کے اس گاؤں میں جلوہ افروز ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد ان کا بھی پروگرام ہوگا، اور ہماری اور ان کی ابھی تک کی کچھ جگہوں کے اوپر ہم لوگوں کا پروگرام ہوا ہے، ورنہ ہم لوگوں کا پروگرام میچ نہیں ہوتا۔ یہ اسی پروگرام میں 3 مرتبہ تاریخیں بدلی گئی میچنگ کے لیے، تب جا کر ہوا۔ وہ اپنے الگ فیلڈ میں جاتے ہیں، ہم اپنے الگ فیلڈ میں جاتے ہیں، لیکن آج کا جو پیغام ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام۔ انصاف اور عدل کسی قانون، کسی ضابطے میں، کسی دھارمک گرنتھ میں ہے تو وہ قرآن میں اور سنت میں ہے۔ یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ اس کانفرنس سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ یہ یوٹیوبر ہمارے جتنے بھی ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان پیغامات کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام میں عدل اور انصاف تھا،
اور ابھی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ہم دور کریں گے، اور اسی عدل و انصاف کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن اور شانتی، اور پوری دنیا کا دھرم اگر کوئی ہوگا تو اسلام ہوگا، اسی عدل و انصاف کے ذریعے سے ہوگا۔ ورنہ ظلم و زیادتی، جب ناانصافی بڑھتی ہے تو ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، بلکہ سرکاریں گر جاتی ہے ظلم و زیادتی کر کے۔ ابھی تو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی گدیوں میں، صرف بھارت میں نہیں، اکثر جگہوں کے اوپر۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا اپنی راجنیتی کی گدی چمکانے کے لیے، یہ بھومیاں، یہ منیار، یہ چمار، یہ چودس، یہ تیلی، یہ وہ، یہ فلاں، یہ ڈھماکہ نہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، ایک انسان ہو آپ، ایک منشیہ ہو، جو بولتا ہے ان کو کہو منوسمرتی لا کر دکھاؤ مجھے۔ ملیچ بھاشا کرتاتین وید واکیہ پرانڈ مکھا، ملیچ ہیں ہم۔ ملیچ مطلب ملیچ کا مطلب ناپاک کہہ دیا گیا، حالانکہ ناپاک نہیں، ملیچ مطلب سب سے پرانے انسان، پرانے مانو۔ ملیچ بھاشا کرتاتین وید واکیہ پرانڈ مکھا، بولیں گے ہم انشاءاللہ، رکھیں گے لوگوں کے سامنے میں باتیں جہاں تک ہو سکے گی۔ جب تک جان ہے، جب تک طاقت ہے، جب تک خون کا آخری قطرہ بدن میں رہے گا، تو ہم ہندو بھائیوں کی بھی حقیقت ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ آپ بھی ایشور کے ایک بندے ہیں، آپ کو بھٹکا دیا گیا، بہکا دیا گیا۔ آواگمن کا عقیدہ نہیں ہے ویدات میں، گائے ماس کا جھگڑا نہیں ہے ویدات میں، 7 جنموں کا عقیدہ نہیں ہے ویدات میں۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، پڑھنے والے جانتے ہیں، بولتے نہیں کیوں دبا دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف سے کام کرنے کی اور امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور قرآن و سنت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے اور کو جاننے سمجھنے کی جستجو اور استقامت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب، جو کہ اسلام میں مساوات کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بہت دیر تک